بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی کا ہر وہ لمحہ جو سجدہ کرنا سکھا دے، ہر وہ درد جو اللہ کے آگے رونا سکھا دے، ہر وہ آزمائش جو اللہ کے قریب اور دنیا سے دور کر دے، یقین جانیں آپ پہ اللہ کی عطا ہے، فضل ہے، نعمت ہے۔ رات کے اندھیروں کو دن کے اجالے میں تبدیل کرنے والے اے میرے اللہ، ہمارے دل کے اندھیروں کو بھی اپنے فضل سے اجالوں میں بدل دے، آمین۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے ہی چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ امی کہتی ہیں بیٹا مسلوں پہ بیٹھ کر رویا نہیں کرتے، اگر آج سن لی جائے تو دل دکھانے والے برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ ایسا کہاں یہ ذائقہ گندم کے پاس ہے، روٹی میں ماں کے ہاتھ کی شامل مٹھاس ہے۔ رزق حلال کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہتر ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ زندگی کا فلسفہ بھی کتنا عجیب ہے، شامیں کٹتی نہیں اور سال گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ تمہارا بہترین دوست وہ ہے کہ جب تم غریب ہو جاؤ تو تم سے محبت میں کمی نہ کرے۔ جو لوگ غربت کی وجہ سے خالی پیٹ سوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رزق فراوانی عطا فرمائے، آمین۔ دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ یہ زندگی صرف تب تک ہلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں باپ نے اٹھائے ہوں۔ اس دینے والے کا در کبھی بند نہیں ہوتا، یہ تو لینے والے ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ دھیان کوئی نہیں دیتا دھڑکتے دل پر، اعلان 3 بار بڑے غور سے سنا جاتا ہے۔ مجھ سے مخلص تھا نہ واقف میرے جذبات سے تھا، اس کا رشتہ تو فقط اپنے مفادات سے تھا۔ اب جو بچھڑا ہے تو کیا روئیں جدائی پہ تیری، یہی اندیشہ ہمیں پہلی ملاقات سے تھا۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے سے بہتر ہے، مسکرائیں کہ زندگی ابھی باقی ہے۔ بچپن کی وہ امیری نہ جانے کہاں چلی گئی، جب پانی میں ہمارے بھی جہاز چلا کرتے تھے۔ اختلافات میں اتنی گنجائش ضرور رکھیں کہ کہیں اچانک ملاقات کے وقت آنکھیں ملانے میں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں، اگر وہ لوگ کم ظرف نکلیں تو وہ بدلے میں ہماری آنکھیں آنسوؤں سے اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ ہم لڑکیوں کو ایسے ہی بڑا کیا جاتا ہے، ہمیں اپنے گھر کے مردوں کے موڈ کے مطابق اپنا موڈ درست کرنے کی پریکٹس بچپن سے ہی ہو جاتی ہے۔ ہم لڑکیاں ساری عمر اداکاری کرتی ہیں۔ مٹی سے مٹی تک کے سفر کے درمیان جو وقت ہے وہ مہلت ہے، اور وہی زندگی ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں کم رکھیں، الفاظ، توقعات اور لوگ۔ جنازے سے پہلے بھی انسان کو بہت سی جگہوں پر کندھے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر لوگ سمجھیں۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ خود سے لڑتا ہوں، بگڑتا ہوں، منا لیتا ہوں، میں نے تنہائی کو ایک کھیل بنا رکھا ہے۔ کون آنکھوں میں چھپے کرب کو پڑھتا ہوگا، لوگ اتنے بھی سمجھدار کہاں ہوتے ہیں۔ کیا میرے عیب دیکھنے لگے ہو، لاؤ میں تمہاری اینک صاف کر دوں۔ 100 بار کہا دل سے چل بھول جا اس کو، ہر بار دل نے کہا تم دل سے نہیں کہتے۔ دوست کو کمل کے پھول کی طرح ہونا چاہیے جو جوہر کے خشک ہوتے ہی اس میں مل جاتا ہے، نہ کہ اس پرندے کی طرح جو جوہر کے خشک ہوتے ہی اڑ کر کہیں اور چلا جاتا ہے۔
دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ محبتوں کی قیمتیں نہیں ہوتی، نہ یہ بازاروں میں بکتی ہیں، یہ تو آہستہ آہستہ پروان چڑھتی ہیں، جہاں من پسند روح ملے وہیں بیٹھ جاتی ہیں۔ جس گھر میں باپ موجود ہو وہ گھر 40 تالوں سے بند دروازے سے زیادہ محفوظ ہے۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ اپنے والدین کے لیے اگر کچھ چاہتے ہیں تو بس اتنا کیجیے کہ کوئی آپ کی وجہ سے ان کی تربیت پر انگلی نہ اٹھائے۔ گناہ گار تو شاید مانگ لے معافی، حساب پارساؤں کا مشکل ہوگا۔ جب یقین کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ ہمیشہ یہ دکھاوا کریں کہ آپ ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکلات میں ڈالے۔ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ دل کے دروازوں پر لگے نفرت کے تالے کھولیں اور ان سے زندگی میں محبت کی روشنی آنے دیں۔ خطائیں درگزر کریں اور محبتوں کو عام کریں۔ جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش بھی کی ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کیجیے۔ یاد رہے سانپ تبھی جلد اتارتا ہے جب وہ اس سے بڑا سانپ بنتا ہے۔ حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا خوف دل میں رکھا کرو اور گناہ سرزد ہو جانے کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ اس گناہ کو مٹا ڈالے گی۔ اے میرے محترم والدین، آپ کے پسینے کا ہر قطرہ جو ہمیں پالنے میں لگا، دعا ہے کہ جنت میں آپ کے لیے رحمتوں والی نورانی ندی بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ حساب لکھ لیا کرو، سود نہ کھاؤ، رشوت نہ لو۔ وقت نے مجھے بہت خوب اچھی طرح سے سمجھایا کہ سوائے تیرے ماں باپ کے کوئی بھی تیرے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ میرا بس ہو تو کبھی کہیں کوئی شہر ایسا بساؤں میں جہاں برف برف محبتوں پہ غم جہاں کا اثر نہ ہو، راہ و رسم کی بندشیں، غم ذات کے سبھی ذائقے، سمے کائنات کی تلخیاں کسی آنکھ کو بھی نہ چھو سکیں۔ غم کی بڑی کاروائی یہ ہے کہ غم تمہیں بہت ہی نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے، لرزتا ہوں کفن سے مگر پہننا ضرور ہے۔ ہو جاتا ہوں غمگین جنازے کو دیکھ کر، لیکن میرا جنازہ بھی اٹھنا ضرور ہے۔ ہوتی ہے بڑی کپ کپی قبروں کو دیکھ کر، پر مدتوں اس قبر میں رہنا ضرور ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ 4 طرح کے بندوں سے ہمیشہ دور ہی رہیں۔ نمبر 1، جو آپ سے جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جو آپ کی عزت نہ کرے۔ نمبر 3، جو آپ کو استعمال کرے۔ نمبر 4، جو آپ کو ہمیشہ نیچا دکھائے۔ زندگی بہت غیر یقینی ہے۔ ارادوں کے ٹوٹنے اور نیتوں کے بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ ہم جو پلان کرتے ہیں وہ ہوتا نہیں، اور جو ہوتا ہے وہ ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے، ان کو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹھے اخلاق والا انسان کوئی نہ تھا۔ کسی کا ظلم اور زیادتی برداشت کر کے چپ رہنا صبر ہوتا ہے، لیکن اپنی بے عزتی کروا کے چپ رہنا اپنے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو۔ اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ نعمتیں اس شخص کے پاس رہتی ہیں جو میانہ روی اور قناعت کو اپناتا ہے
اور جو شخص بیجا مصرف اور اسراف کرتا ہے تو اس سے نعمتیں دور ہو جاتی ہیں۔ بیٹیوں اور چڑیوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جب بولتی ہیں تو کائنات میں ہر سو زندگی کے رنگ بھر جاتے ہیں، اور جب خاموش ہوتی ہیں تو موت کا سا سناٹا چھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے، آمین سم آمین۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائیں تو اس رب سے چپکے باتیں کر لیا کریں، وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ خوبصورتی کی تلاش میں ہم چاہے پوری دنیا کا چکر لگا آئیں، اگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ آج کی اچھی بات، جھوٹ وہ خطرناک بیماری ہے جو عزت کو کھا جاتی ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا توکل نہیں، سستی ہے۔ توکل وہ ہوتا ہے کہ ہم نے کام شروع کرنا ہے، اس کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کرنے لگ جائے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص رحم فرمائے اور ہم سب کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جو ہمارے لیے بہتر ہو، اور ہمیں صابر اور شاکر بنائے، آمین۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو بات سنے بغیر تحقیق کیے نقل کرنا شروع کر دے۔ تکبر سے اپنا سر بلند نہ کرو، کیونکہ جیتنے والا بھی اپنا گولڈ میڈل سر جھکا کر ہی حاصل کرتا ہے۔ توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب وہ گھر لوٹتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے دانہ نہیں ہوتا۔ چڑیوں کی طرح ہم بھی شجر چھوڑ جائیں گے، ترسیں گے لوگ پھر کبھی ہمارے شور کو۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن وہ ہوتا ہے جو ہمارے بیچ میں اپنوں کا لبادہ اڑے ہم پہ ضرب لگاتا ہے۔